چلیے آج ایک ایسی زبردست کہانی سنتے ہیں جو ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے صرف ایک مہینے کی روحانیت کسی بھی انسان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جو ظلم کے اندھیروں سے نکل کر رحمت کی روشنی تک جاتا ہے۔ آئیے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ حیرت انگیز تبدیلی ہوئی کیسے۔ ذرا سوچیں، ایک خوبصورت سا گاؤں ہے پہاڑوں کے دامن میں، جہاں شام ہوتے ہی گھروں میں دیے جل اٹھتے ہیں اور اذان کی آواز ہر طرف گونجنے لگتی ہے۔ مطلب ایک پرسکون ماحول۔ لیکن اسی جنت جیسی جگہ میں ایک گھر ایسا تھا جہاں محبت سے زیادہ خوف بستا تھا۔ تو آخر اس گھر کے اندر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ آئیے ذرا اس کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں اور اس گھٹن زدہ ماحول کو سمجھتے ہیں جو اس گھر کے سربراہ نے اپنے ہی خاندان کے لیے بنا رکھا تھا۔ اس گھر کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی اذیت میں جی رہا تھا۔ گھر کا سربراہ یعنی باپ ایک ایسا سخت آدمی جس کا غصہ اس کی غربت سے بھی بڑا تھا، اس کی آواز ہی سزا لگتی تھی۔ ماں تھی جو بس خاموشی سے سب سہتیں اور دعاؤں میں امن مانگتیں، اور بچے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ کہاں، صرف خوف ہی خوف تھا۔ اور پھر رحمتوں کا مہینہ آیا۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے گاؤں میں تو خوشیاں پھیل گئیں، لیکن اس گھر کا اندھیرا جیسے اور گہرا ہو گیا۔ یہیں سے اصل میں ایمان کا امتحان شروع ہونا تھا۔ روزے رکھو گے تو کام کون کرے گا؟ گھر کے سناٹے میں باپ کی ایک گرجدار آواز گونجی۔ اس خاندان نے پہلا روزہ بھوک سے زیادہ باپ کے ڈر میں گزارا۔ سب کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا آج افطار میں کچھ ملے گا بھی یا نہیں؟ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اس نے بس تھوڑا سا کھانا مانگا، مگر باپ نے غصے سے اسے بھگا دیا۔ ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے۔ لیکن فقیر نے غصے کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیا اور کہا، رمضان میں دینے والے کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ چند الفاظ سیدھا ماں کے دل میں اتر گئے، اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر گھر میں پڑی ہوئی آخری چیز، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا، اس فقیر کو دے دیا۔ یہ چھوٹی سی قربانی تھی، لیکن فقیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا دی، اللہ تمہارے گھر کو ایسا بھرے کہ کبھی کوئی کمی نہ ہو۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں سے سب کچھ پلٹنے والا تھا۔ یہ اس باپ کا وہ خوفناک خواب تھا جو اس کے لیے ایک طرح سے حساب کا دن بن گیا۔ اس نے خواب میں خود کو ایک جلتے ہوئے میدان میں پایا جہاں ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ایک آواز آئی، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ پھر اچانک وہی نورانی چہرے والا فقیر سامنے آیا اور بولا، تم نے رمضان کی رحمت کو ٹھکرایا ہے۔ باپ جب گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا تو فقیر نے اسے ایک حکم دیا، معافی مانگنے سے پہلے خود کو بدلنا سیکھو۔ یہ الفاظ صرف خواب کا پیغام نہیں تھے، یہ وہ جھٹکا تھا جس نے اس آدمی کے سوئے ہوئے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس ہلا دینے والے خواب کے بعد کیا ہوا؟ باپ کی آنکھ تو کھل گئی، لیکن اس کا دل اب بھی خواب کی دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار صحیح معنوں میں اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ بچے بھوک سے نڈھال سو رہے تھے اور بیوی سجدے میں رو رہی تھی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا پتھر جیسا دل ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ہی جنت کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اگلے ہی دن وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ کل تک جو غصے سے چیختا تھا، کھانا کہاں ہے، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا، آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور اس نے اپنی جیب کے آخری پیسے بھی اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لانے میں لگا دیے۔ تو جب انسان اندر سے بدلتا ہے نا، تو پھر باہر بھی معجزے ہونے لگتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس باپ کی اندرونی تبدیلی نے ایک حقیقی معجزے کو جنم دیا۔ جیسے ہی پورا خاندان افطار کرنے بیٹھا، دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ باپ نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک تھیلی پڑی تھی جو کھانے، کپڑوں اور پیسوں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ اس تھیلی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ اسے ایک سوکھی روٹی کا جواب تھا جو اس ماں نے اللہ پر بھروسہ کر کے دی تھی۔ اور یہ تبدیلی صرف ایک رات کی نہیں تھی۔ وہ شخص جو کل تک اپنے ہی خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، اب پورے گاؤں کے غریبوں کا پیٹ بھر رہا تھا۔ جو گھر کبھی خوف کی نشانی تھا، اب وہ محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ رمضان کا معجزہ کوئی جادوئی واقعہ نہیں، بلکہ ایک انسان کی اندرونی گہری تبدیلی کا نام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہم سے صرف عبادت نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں ایک سچا اور بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔
اور یہ کہانی اپنے آخر میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا ہمارے دل بھی اس رمضان میں ایسی کسی تبدیلی کے لیے